اعمل لدنیا کا بقدر مقام کا فیہا، اعمل لدنیا کا بقدر مقام کا فیہا، دنیا میں دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے. دنیا کے لیے کتنا عمل کرو؟ جتنا یہاں پر رہنا ہے. ہماری دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی جو ہے یہاں عمریں بین 70 و 60، 60 و 70 سال کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں. لکی آدمی ہوتا ہے جو 100 تک پہنچ جاتا ہے. جو بزرگ ہیں جن کی عمریں 100 سالوں تک ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اور ایک حدیث ہے بھی یہی کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، وہ خوش قسمت آدمی ہے. تو جن کی عمریں ہی 60-70 سال کی ہے وہ ساری زندگی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی ساری عمر جو تھی، بلکہ 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے. یہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی عمریں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 60 سے 70 سال جو ایوریج بتایا گیا. نوح علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق ان کی 1750 سال عمر ہے، 1300 سال عمر ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا، انہوں نے کہا ایسے جیسے آدمی ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، ایسے فیل کیا ہے. اتنی لمبی عمر، اور یہ فیل کیا انہوں نے. نبی ہے. ہم بھی ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں. 40 سال 50 سال 60 سال ہماری عمروں کے پیچھے ذرا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت نہ جانے کدھر گیا. ہماری زندگی بھی اسی طرح ہی گزر جانی ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ محل خوبصورت اس نے بنایا ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے جو میرے محل میں کوئی نقص بتائے گا میں اسے انعام دوں گا. ایک ملنگ گزر رہا ہوتا ہے، اس نے کہا میں 2 بتاؤں گا. پہلا نقص تو اس محل کا یہ ہے کہ اس محل نے ہمیشہ نہیں رہنا. محل نے ہمیشہ نہیں رہنا. ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ما سوا اللہ کے. ساری دنیا مٹ جائے گی. کوئی محل، کوئی گھر، کوئی عالیشان بنگلہ، یہ کوئی بھی نہیں رہنا، سب تباہ ہو جائے گا. دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ اس میں تو نے ہمیشہ نہیں رہنا. یہ محل بھی نہیں رہے گا اور تو بھی نہیں رہے گا. تو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ ہم نے ایک دن چلے جانا ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں دنیا میں، ہم نے جتنا رہنا ہے اتنا ہی کام کریں. باقی کا کام کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے. بڑے بڑے عالیشان بنگلے بنائے لوگوں نے. اب ذرا غور کر، یہ تاج محل بھی تو بنایا نا کسی نے، احرام مصر بھی تو کسی نے بنائے. وہ لوگ کدھر گئے ہیں آج؟ وہ پوچھنے والا ہے؟ وہ پوچھنے والا نہیں ہے. ایک طرف بادشاہوں کی زندگی دیکھو اور ان کے محلات دیکھو اور ان کی عیش و عشرت دیکھو، اور دوسری طرف یہ اللہ والے. داتا صاحب کا مزار آج بھی تو ہے نا. ایک طرف وقت کے بادشاہ ہے، وہ پوچھتا تک نہیں ہے، ان کی قبر ان کی ویران ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے. دوسری طرف سادہ زندگی گزارنے والے، اللہ رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے، شریعت کی اتباع میں، قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے قبروں پر آج بھی ہجوم ہے. داتا صاحب ہو یا خواجہ صاحب ہو، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزار پہ جا کے دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، کتنا ہجوم ہوتا ہے. کیوں؟ انہوں نے دنیا کے مطابق جتنا انہوں نے دنیا میں رہنا تھا اتنا ہی دنیا کے لیے عمل کیا. باقی کی زندگی کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. ہمارے یہ جو آج سیاست دان ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کے لیے ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے کل تمہاری قبر ویران ہو. بڑے بڑے بادشاہ، ان کی حالت دیکھ لیں. آج بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے، کل یہ عہدہ نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی اتنی گزارو، ایسی گزارو جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اس سیٹ پہ رہنا ہے. اتنی زندگی ایسے کام، ایسے اعمال کرو جتنا اس سیٹ کا حق ہے. اس کے بعد اپنی آخرت کی فکر کرے. پھر وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دنیا کی زندگی، اور آخرت کے لیے جتنی آخرت کی زندگی ہے. اب آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین کو، آسمان کو
اور زمین اور آسمان کے درمیان جو سپیس ہے، اس خلا کو رائی کے دانوں کے سے پر کر دو، آپ بھر دو اس کو. میں چاول کا دانہ کہہ دیتا ہوں، چاول کے دانے سے بھی رائی تو کم، چاول کے دانوں سے پر کر دو ساری کائنات کو. پھر آخرت سے ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے اور وہ چلا جائے، 1000 سال گزر جائے، 1000 سال کے بعد پھر آئے، پھر ایک دانہ اٹھائے، پھر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے ایک ایک دانہ اٹھانے. اب پوری کائنات کو نظر میں رکھو اور ایک چھوٹا سا دانہ رکھو اور پھر 1000 سال کے بعد رکھو. فرمایا یہ دانے بھی ختم ہو جائے، آخرت کی زندگی پھر بھی نہیں ختم ہونی. امام غزالی نے صرف مثال سے سمجھایا ہے کہ آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہونی. تو وہاں کے لیے ہماری کیا محنت ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی اس دنیا کے لیے محنت کی ہے، وہاں کے لیے کیا کیا ہے؟ وہاں کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ادھر کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، وہاں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ایک مثال سے بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے. کہتے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس نے 3 بندوں کو پکڑا اور کہا کہ یہ بھیگ لو. بھیگ دیے 3. کہا یہ باغ ہے، اس میں سے اچھے اچھے پھل جو ہے، اچھی اچھی چیزیں چن کے لے آ. اب وہ ایک سمجھدار تھا، وہ گیا، اس نے اچھے اچھے پھل جو ہے وہ بیگ میں ڈالنا شروع کر دیے. مالٹا اٹھایا، یہ سیب اٹھایا، فروٹ اچھے اچھے اٹھا کے تازہ فریش وہ ڈالتا رہا. وہ نکل گیا. دوسرا جو آیا اس نے کہا چلو ادھر سے بھی بھرو، تھیلا ہی تو بھرنا ہے اور کیا ہے. اچھا فروٹ بھی اٹھایا، برا فروٹ بھی، خراب فروٹ بھی، وہ بھی اٹھایا اور اس نے وہ بس تھیلا بھرنا تھا وہ بھر دیا، وہ بھی نکل گیا. تیسرا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو فروٹوں کی کیا پڑی ہے، بادشاہ کدھر چیک کرے گا فروٹ ہے کیا. بس وہ گیا اور یہ گھاس اور یہ پتے اور یہ چیزیں اٹھا کے اس نے وہ تھیلی بھری اور نکل آیا. اب بادشاہ نے وزیر کو کہا ان تینوں کو جیل میں بند کرو اور جو جو تھیلا ان کے ہاتھ میں ہے یہی ان کو دو، 1 مہینے کے لیے یہ ان کی خوراک ہے. اب وہ جو اچھا فروٹ لے کے گیا تھا وہ خوش ہو گیا، کہتا شکر ہے بچ گیا، اچھا فروٹ ہی کھا رہا ہوں، ابھی مہینہ میرا ایزیلی گزر جائے گا. اب جس نے کچھ اچھے اٹھائے اور کچھ خراب اٹھائے، وہ کبھی فروٹ کو دیکھتا ہے تو کبھی خود کو دیکھتا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا، وہ اچھا فروٹ کیوں نہیں اٹھایا. وہ اچھے فروٹ تو کھا گیا، اب جو خراب تھے، مجبوری تھی، بھوک لگی تھی، وہ خراب بھی کھانا شروع کر گیا. اب وہ بیمار بھی ہو گیا ساتھ میں. تیسرے کی باری، اس کی تو اللہ ہی حافظ تھا، اس نے تو رکھے ہی گھاس اور پتے شتے تھے. وہ اندر جا کے بس اپنے آپ کو پیٹتا ہی رہا کہ میں نے کیا ظلم کر دیا، خود کے ساتھ میں نے ظلم کر دیا. اینڈ پہ رزلٹ انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا دیکھو یہی حال 3 ہمارے دنیا میں ایک بندے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا کہ فروٹ چنو، یعنی اچھے اچھے اعمال یہ ہمارے فروٹ ہیں. ذکر کی مجلس کو کہا گیا ہے کہ یہ سمجھو ایک باغ ہے اور باغ میں آدمی آتا ہے تو پھل میوے کھاتا ہے، یہ ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو عمل میں اچھے کاموں میں زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت کے لیے یہ قبر جو ہے یہ جیل ہے ایک قسم کا، اس میں رہنا ہے. اب اس میں وہی بندہ کھائے گا فروٹ جو دنیا میں ساتھ لے کے گیا دنیا سے. تو اگر اچھا فروٹ لے کے گیا تو قبر کی زندگی اس کی کیا ہوگی، اچھی ہوگی. اور جو خراب لے کے گیا ہے اس کے لیے کیا ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ سہے گا وہاں پر. اور جو کچھ بھی نہیں لے کے گیا اس کے لیے تو پھر فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آ جاؤ ذرا. تو یہی حال ہمارا ہے. ہم نے اگر اچھی زندگی گزاری تو جنت یہ روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے. کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں محدثین، کھڑکی جنت کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں تو ان کے تو پھر مزے ہی مزے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا، دنیا میں آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنی تم نے آخرت کی زندگی گزارنی ہے. تیسرا وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنے تم اللہ کے محتاج ہو. اللہ کے محتاج ہے ہم یا نہیں؟ ہم تو سانس بھی اللہ کی مرضی سے لے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو ہم سانس لے سکتے؟ سانس بھی نہیں لے سکتے. ہم تو پانی کے محتاج ہیں.
اللہ اگر یہ پانی ہمیں نہ دے تو زندہ کوئی رہ سکتا ہے؟ آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ رہنے کو گھر، پہننے کو لباس، کھانے کو غذا نہ ہو تو ہماری زندگی مشکل ہے۔ تو جب اللہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، ہم اتنے اللہ کے محتاج ہیں، تو ہماری تو زندگی کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ ہماری اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رب راضی تے جگ راضی۔ ہم لگے ہوئے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پورا محلہ مجھ سے خوش ہو؟ ناممکن ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے کس کو خوش کریں؟ اللہ کو، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو راضی ہے یا نہیں؟ کہا ان کو کہو، اپنی امت کو، وہ اپنے سینوں میں جان کے اپنے دل میں دیکھے وہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہیں، بندے مجھ سے راضی ہیں، تو میں ان سے راضی ہوں۔ اگر بندے مجھ سے راضی نہیں ہیں تو میری طرف سے بھی پھر رضا نہیں ہے۔ آج بندوں کا حال دیکھیں، کوئی بیماری کا رونا رو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی تکلیف کا، کوئی کسی پریشانی کا، مر گئے، سڑ گئے، ہماری حالت یہ ہوگی، فلانا ہو گیا، گلے شکوے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کل میں ہی ملے، ایسے بھی الفاظ ہم نے سنے، پورے محلے میں صرف میں ہی ہوں، جتنی بھی آفتیں آتی ہیں میرے گھر آتی ہیں۔ تو ایسا جملہ، ایسی بات جس سے اللہ ناراض ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات انہوں نے کی، بس اسی پہ ختم کر دوں گا۔ وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، گناہ اتنا کر جتنا تو جہنم کے عذاب کو سہ سکتا ہے۔ گناہ اتنا کہ جتنا جہنم کے عذاب کو۔ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، گرمی دیکھیے نا وہاں کی، ہم سہ سکتے ہیں وہاں کی گرمی؟ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اے سی دوڑتے ہیں، اے سی کی طرف، ٹھنڈک کی طرف، ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ گناہ اتنے کہ آخرت کے عذاب کو سہ سکو۔ اور آخرت کا عذاب کیا کہتے ہیں؟ ہلکا سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ لوسٹ عذاب ہے، سب سے کم۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش اور اس کی حرارت اتنی کہ یہ جو کھوپڑی ہے یہ ابل رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو بندوں کے درمیان کوئی ہماری انسلٹ کرے، ہم کیسا فیل کرتے؟ بہت برا لگتا ہے کہ دو بندے کھڑے تھے اور میری انسلٹ ہو گئی ہے۔ سوچے جب ساری کائنات وہاں ہوگی محشر کے دن، اور بلایا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر الٹے ہاتھ میں آیا تو کیا رہے گی ہمارے پاس؟ تو اتنے گناہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ اتنے گناہ کرو جتنے وہاں پھر تم عذاب کو سہ بھی سکو۔ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا ہم پہ ظلم کر جتنا تو پھر خود سہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ظلم کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم نہ کر، بس کر۔ تو اسی طرح